أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ بے شک ہم نے آپ کی جانب کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اسی چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اور عطا کی ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں، اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات گرامی قدر، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اسلامی تاریخ کا ماضی بڑا تابناک اور بڑا روشن تھا، حال بڑا مخدوش ہے، اور مستقبل کے اوپر تاریکی کے سائے اور پرچھائے جو ہے وہ منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ 313 1000 کے اوپر غالب آ گئے اور انہیں ناکوں چنے چبوا دیے۔ پھر فتح مکہ، غزوہ حنین، تبوک، یرموک، موتا اور جزیرہ قبرص اور ایسے ہی قادسیہ، یہ وہ میدان ہیں جہاں پہ مسلمانوں نے اسلامی تاریخ کے جھنڈے لہرائے، اور کافروں کو بہت بڑی تعداد اور بہت بڑے لشکر اور بڑی قوت ہونے کے باوجود شکست فاش سے دوچار کیا، بلکہ ان کو ملیا میٹ کر دیا اور ان کو نام و نشان جو ہے وہ تاریخ سے مٹا دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ مٹی پہ لیٹ جانے والے، اپنے بازو کو تکیہ بنانے والے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنے والے حکمران بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد آنے والے بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے حکمران، اور بے شمار جرنیل اور سپہ سالار مسلمانوں کے، انہوں نے اسلامی تاریخ اور اسلامی حکومت تقریباً پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ کی، اور 12 صدیاں تک اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتا رہا۔ 12 صدیوں تک، زبان سے کہہ لینا آسان ہے، لیکن تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسی کامیاب قومیں جو ہے وہ دنیا میں انسان کو نظر نہیں آتی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مسلمان زبوں حالی کا شکار ہو گئے، اور پھر کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے، اور ایک وقت آیا کہ ہم نے برما میں مسلمانوں کو جو ہے وہ گاجر اور مولی کی طرح کٹتے ہوئے اور کاغذوں کی طرح آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ شام کا ہم نے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے اس کے حصے جو ہے وہ دیکھے۔ عراق میں جو خون کی ندیاں بہائی گئیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، اور پھر کشمیر اور فلسطین، غزہ کے مقامات پر مسلمانوں کے ساتھ جو حشر کیا گیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے تاجے سرے دارا۔
ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، بہت روشن ہے، اور موجودہ زمانہ گرتے پڑتے بڑی مشکل سے سانس آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آنے والے وقت میں کیا بننے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ایسے حالات میں کبھی دنیا ڈرتی تھی اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبا تھا، دشمن سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے کنی کتراتے تھے۔ لیکن آج ایک بابری مسجد جو ہے اس کی مسلمان جو ہے وہ حفاظت نہ کر سکے۔ غالباً 1528 میں مسلمانوں نے ایودھیا میں ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کی، جس کو ظہیر الدین بابر اس کے نام کے ساتھ موسوم کر کے بابری مسجد کا نام قرار دیا۔ یہ مسجد تقریباً 4.25 صدیاں، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 100 سال نہیں، تقریباً 350 375 سال کے قریب تقریباً یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ مسلمان اس میں نماز پڑھتے رہے، کبھی کسی نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ مسلمانوں نے مسجد کیوں بنائی ہے۔ 375 سال گزرنے کے بعد مسلمان جب کمزوری کے شکار ہوئے اور انگریز اپنی چالوں سمیت جب بر صغیر میں آیا اور اس نے خوب کرتب کھیلا، مسلمانوں کو بے وقوف بنایا، ہمیں بے وقوف بنایا، اور اس نے جو ہے وہ یہ چال چلی کہ ان لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے اور حکومت کی جائے۔ چنانچہ جہاں کہیں کوئی موقع ملا انہوں نے ہمیں لڑانے کی کوشش کی، اور ہم لڑنے میں پہلے شیر تھے، پہلے دشمن سے لڑتے تھے۔ اب انگریز نے ہمیں جو ہے وہ موقع دے دیا کہ اپنے گھر میں لڑنا شروع کر دو، چنانچہ اب اپنے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہماری ہے، یہ ہمارے مندر کی جگہ ہے۔ ابتدا میں معمولی سا جھگڑا ہوا، جج بیٹھے، عدالت نے فیصلہ دے دیا دونوں 2 حصے کر لیں، مسلمان ادھر ہو جائیں اور ہندو جو ہے ادھر ہو جائے۔ درمیان میں جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کر دی گئی، اور کچھ عرصے کے بعد مزید دعویٰ کیا گیا، چنانچہ وہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتی ہوئی نظر آئی، اور انگریز نے بھی اور ہندوؤں نے بھی غلط فیصلے دے کر، ظالمانہ اور غیر منصفانہ فیصلے دے کر مسجد کو جو ہے وہ ہندوؤں کی جگہ جو ہے وہ قرار دے دی، اور 1992 میں غالباً حملہ کر کے اس مسجد کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا گیا، اور 2000 میں مندر کی تعمیر شروع کی گئی، اور آج 2024 میں اس کی تقریباً تکمیل ہوئی اور اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے کیا لفظ بولے جائے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہوش کے ناخن لینے کا مقام ہے، اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑانے کا مقام ہے، یا اپنے کرتوتوں کی طرف دیکھنے کا مقام ہے؟ جو بھی کہہ لیا جائے وہ تھوڑا ہی ہے۔ کسی نے تو کہا تھا کہ اپنا مرثیہ جو ہے وہ خود لکھنے کا مقام ہے۔ انسان مر جاتا ہے تو لوگ اس کا مرثیہ کہتے ہیں، اس کا مرثیہ پڑھتے ہیں، اس کا مرثیہ لکھتے ہیں۔ تو کسی نے کہا اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسے معاملات کے بارے میں ایسی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا بیٹھ کر خود مرثیہ لکھنا چاہیے اور خود مرثیہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ انگریز کو اور ہندوؤں کو ناانصافی کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ ناانصافی کی جرت اسی وقت ہوئی جس وقت مسلمان جو ہے وہ ناانصافی کرنے والے بن گئے۔ جس وقت تک مسلمان عدل و انصاف کرتے رہے، دنیا کے کسی طبقے کو جرت نہ ہو سکی کہ مسلمانوں کی طرف ٹیڑھی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے عدل و انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وبا، مصیبت، آزمائش، تکلیف اور عذاب جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مقدس قرآن مجید اور اس سے پہلی کتابیں تمام انبیاء ان کو بہت سارے مقاصد دے کر بھیجا، جن میں سے بنیادی 2 مقصد تھے، بلکہ ایک ہی مقصد کہہ لیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کہ اس کائنات کے اندر عدل کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے، کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہی ایک مقصد تھا۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے دلائل دے کر، اور ان کی طرف کتاب کو نازل کیا، اور میزان کو نازل کیا، ترازو کو نازل کیا، تکڑی کو نازل کیا، تاکہ دنیا میں عدل جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی ظلم ہے، اپنے محسن کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ گویا کہ پوری کائنات میں عدل جو ہے وہ قائم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے کا جو ہے وہ مقصد قرار دیا، کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد قرار دیا۔ اسی عدل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خوب محنت کی۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی سورہ نساء کی، اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کی جانب کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حق دکھایا ہے اسی حق کے ساتھ فیصلہ کریں، غلط فیصلہ نہ کریں۔ اور جو ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والے، ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے آپ نہ بنیں۔ حالانکہ آپ تو نہیں بننے والے تھے۔ کیا آپ خیانت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، مکار، فراڈیے، بے ایمان ان لوگوں کا ساتھ دینے والے تھے جیسے ہمارے عدالتوں میں ہوتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں تھا۔ تو یہ کیوں کہا ایسا؟ حقیقت میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک مسلمان کے گھر میں چوری ہو گئی، اور بشیر نامی ایک آدمی تھا، بشیر ابن عبیرک یا بشیر ابن طعمہ، انہوں نے چوری کی۔ کوئی آٹے کے تھیلے تھے، کوئی اسلحہ تھا، وہ چرا کر لے گئے۔ پتہ چلا تو خبر مل گئی کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ چوری ہوئی ہے اور فلاں لوگوں نے کی ہے۔ انہوں نے آٹا وغیرہ جو بھی کھانے کی چیزیں تھی وہ ساری کھا لی، اور اسلحہ وغیرہ اٹھا کر جو ہے وہ کسی یہودی کے گھر میں پھینک دی۔ صحابہ کرام نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ، وہ فلاں لوگ جو ہیں مسلمان ہیں، انہوں نے چوری کی ہے۔ ان کے خاندان کے لوگ آپ کے پاس آ گئے، آ کر قسمیں اٹھانے لگے، ہم نے تو چوری نہیں کی ہے، ہمارے اوپر خام خواہ الزام لگایا گیا، یہ بشیر نامی آدمی، یہ تو بڑے نیک قسم کے لوگ ہیں، یہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ تو سنا ہے کسی یہودی نے چوری کی ہے، سامان تو ان کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے گھر میں چوری ہوئی تھی ان کو ملامت کیا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک مسلمان کے اوپر الزام لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے نبی خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیے، بخشش طلب کیجیے۔ انصاف کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، انصاف کے علاوہ یہاں دنیا پہ کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے پھر انصاف کیے، ساری زندگی آپ جو ہے وہ انصاف کرتے رہے، اور کبھی آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں، یہ تو آپ کو علم نہیں تھا اس لیے ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا کہ تحقیق کریں، معاملے کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلے مجرم جو ہے وہ کون ہے۔ جو مجرم ہے اسے قرار واقعی سزا دی جائے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، بشیر، اس کا نام بھی بشیر ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے، نعمان نامی، نعمان ابن بشیر، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو ایک باغ یا ایک زمین الاٹ کر دی ہے، میری بیوی کہتی ہے اس کو کوئی گفٹ دے دو، میں نے اس کو دے دیا، آپ گواہ بن جائیے۔ آپ نے فرمایا بشیر تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ میرے بیٹے ہیں۔
کہا کل ولد نحلتہ، تمام بیٹوں کو تو نے دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ قال پھر لے جاؤ، فإنی لا اشہد علی جور، ظلم کے معاملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا گواہ جو ہے وہ نہیں بن سکتا ہے۔ عدل کا فیصلہ، صحابی رسول ہے، ایک غلط بات کے اوپر گواہی ڈلوانا چاہتے ہیں، آپ نے گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ ایک بیٹے کو دے دینا اور باقی بیٹوں کو نہ دینا اور ان کو محروم کر دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وراثت کے معاملے میں شدید ترین اور قوی ترین ظلم ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ موجود، اکثریت جو ہے وہ اس کا شکار ہے، جانتے بوجھتے۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، سہون اور بھول کر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، جان بوجھ کر یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو پھر بابری مسجد جو ہے اس کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ جب عدالت میں فیصلے جائیں گے تو ان کے لیے انصاف جو ہے وہ کون کرے گا؟ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نامی، اس نے بھی چوری کر لی، قریش کی قبیلے کی عورت تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ سفارش کے لیے بندہ تلاش کرنے لگے، کہنے لگے اسامہ کو لے لو۔ اسامہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، یقیناً اگر وہ سفارش کر دے گا تو آپ رد نہیں کریں گے۔ اسامہ سے کہا، اسامہ کہتے ٹھیک ہے بات کر دیتا ہوں، کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے اور خطبہ دیا لوگوں کو، کہا لوگو تم لوگ جو ہے اسامہ کو بھی مخاطب کیا، تم اللہ تعالیٰ کی حدوں کے اندر سفارش کرتے ہو؟ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لیقوم الناس بالقسط، ہم نے آسمان سے کتاب اور ترازو اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے۔ جس وقت تک دنیا میں انصاف ہوتا ہے اس وقت دنیا کو امن کی ضمانت دی جاتی، جب دنیا سے انصاف اور عدل ختم ہو جاتا ہے دنیا کا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے، دنیا تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہے، بد امنی، فساد اور تباہی اور بربادی جو ہے وہاں پہ نازل کر لیتی اور بسیرا کر لیتی۔ اس لیے کہا لوگوں عدل اور انصاف کرو۔ ایک حدیث میں بھی یہ لفظ موجود ہیں، کیف تقدس امت، ایسی امت جو ہے وہ کیسے پاک ہو سکتی ہے، اس کا مقام جو ہے وہ کیسے بلند ہو سکتا ہے۔ لا یؤخذ من شریفہم لضعیفہم، جن کے شریف سے، چودھری سے کمزور بندے کا حق نہیں لیا جاتا ہے، وہ قوم جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے اور کیسے پاک اور صاف ہو سکتی ہے۔ تو انصاف اسلام کا بنیادی قاعدہ اور قانون ہے، اگر اسے ختم کر دیا جائے تو اسلام کی عمارت جو ہے وہ قائم نہیں رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا میدان تھا، ایک صحابی سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں سیدھی کر رہے تھے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، تو اسے چھڑی ماری کہ اپنا پیٹ پیچھے کرو، تم سب سے آگے باہر نکلے ہوئے ہو، پیچھے ہو جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، مجھے قصاص دیجیے، مجھے بدلہ دیجیے۔ اسلام جو ہے وہ برابری کا معاملہ کرتا ہے، عدل کرنا چاہتا ہے اسلام، تو آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے لہذا میں بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ قربان جائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے لیے، انصاف کے لیے بھیجا، آپ نے سینہ آگے کر دیا، کہا یا رسول اللہ میرا جسم ننگا تھا جب آپ نے چھڑی ماری تھی۔ صحابہ کرام اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ قربان جائیے، آپ نے کپڑا جو ہے وہ اپنے پیٹ سے اٹھا دیا۔ آپ نے کپڑا اٹھایا تو اس نے بھاگ کر جو ہے وہ آپ کے پیٹ کو چمٹ گیا اور بوسہ لے لیا۔ کہا پیچھے ہٹو، یہ کیا کیا تو نے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے بدن کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، میں نے بدلہ آپ ہی سے لینا تھا۔
یہ تو ایک بہانہ تھا کہ میرا جسم جو ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے اور اللہ تعالیٰ میرے جسم کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کرنا، انصاف کرنا، کہ لوگوں اگر مجھ سے بھی کوئی بدلہ لینا چاہتا تو میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے اوپر بیٹھے تو شاندار قسم کا ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لوگو ان اقواکم عندی الضعیف، تمہارا طاقتور آدمی جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ کمزور ترین آدمی ہے۔ تم میں سے سب سے بڑا آدمی، سب سے قوی آدمی وہ میرے نزدیک تمہارا کمزور ترین آدمی ہے۔ حتی آخذ الحق منہ، یہاں تک کہ میں کمزور آدمی کا حق جو ہے اس سے وصول کروں۔ وَإِنَّ أَضْعَفَكُمْ عِنْدِي أَقْوَاكُمْ، اور تمہارا کمزور ترین آدمی میرے نزدیک جو ہے وہ قوی ترین آدمی ہے۔ حتی آخذ الحق لہو، یہاں تک کہ اس کا حق جو ہے وہ میں دوسرے بندے سے وصول کروں۔ لوگوں میں عدل کرنے کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہوں، ظلم کرنے کے لیے نہیں بنایا، طاقتوروں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بنایا گیا، کمزوروں کا ساتھ دینے کے لیے بنایا۔ طاقتور بھی اگر عدل پہ ہے، انصاف پہ ہے، حق پہ ہے تو اس کا بھی ہم ساتھ دینے کے لیے تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام لکھا، کہا ان القضاء فریضۃ محکمہ وسنۃ متبعہ فافہم اذا ادلی الیک، کہا اے ابو موسیٰ اشعری یاد رکھو، تجھے گورنر بنایا ہے، تجھے قاضی بنایا ہے، تجھے فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، یاد رکھنا قضاء جو ہے، فیصلہ کرنا جو ہے یہ فرض ہے، محکم قسم کا فریضہ ہے جس میں نسخ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، اس کو قائم اور دائم رکھنا۔ سنت المتبع ایسا طریقہ ہے جو ہمیشہ چلنے والا ہے، جب تیرے پاس قضیہ آئے تو اچھے طریقے سے سمجھ لینا۔ وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ، لوگوں کے درمیان کیا کرنا؟ برابری کرنا۔ مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا، جس کو مجرم بنایا گیا اور جو مجرم بنانے والا دونوں کے درمیان برابری کرنا۔ فی وجہ کا، اپنے چہرے کے سامنے بات کرنے میں بھی، وہ مجلسی کا، اپنے سامنے بٹھانے میں بھی، وہ قضاء کا، اور اپنے درمیان ان کے درمیان فیصلہ کرنے میں بھی جو ہے وہ برابری کر، ان کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت نہ کرنا۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نرم بن جائے اور چودھری اور بڑا آدمی جو ہے وہ تجھ سے امید لگا لے اور تجھ سے جو ہے وہ درخواست کرے کہ تو ظلم کرے، اور کمزور آدمی تجھ سے مایوس ہو جائے اور وہ اپنا شرمندہ ہو کر جو ہے وہ اپنا حق وصول نہ کر سکے، ایسا کبھی نہ کر۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یاد رکھ شریعت کا قانون ہے کہ جو مدعی ہے اس سے دلیل طلب کر، گواہ طلب کر لینا، جو انکار کرے اس سے قسم لے لینا۔ لمبا چوڑا جو ہے وہ خطبہ لکھ کر جو ہے وہ بھیجا اور کہا کہ لوگوں کے درمیان عدل کرنا اور انصاف کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری۔ کتنے ہی واقعات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کس قدر جو ہے وہ زبردست قسم کے جو ہے وہ عدل اور انصاف کے فیصلے فرمائے۔ تاریخ میں واقعہ موجود ہے، حضرت عمر ابن عاص فاتح مصر، ان کا بیٹا جو ہے اس نے کسی آدمی کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کروا لیا۔ مقابلے میں ابن عمر بن عاص کا بیٹا، گورنر کا بیٹا جو ہے وہ ہار گیا، ایک غلام جو ہے وہ جیت گیا۔ وہ غلام جب جیت گیا تو بیٹے سے برداشت نہ ہوا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرے گھوڑے کے آگے سے دوسرا گھوڑا گزر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لاٹھی پکڑی اور اسے لاٹھی زور زور سے دے ماری۔ وہ آدمی، وہ غلام حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ اس بیٹے کو بھی بلا لاؤ، اس کے باپ کو بھی بلا لاؤ، گورنر کو بھی بلا لاؤ مصر سے،
مدینہ میں گورنر کو بھی بلا لیا گیا، بیٹے کو بھی بلا لیا گیا۔ گورنر نے کہا میرے بیٹے کا قصور ہے خلیفۃ المسلمین، میرا کیا قصور ہے؟ کہا تیرے بیٹے کو جرأت ہی تیری وجہ سے ہوئی ہے، اگر تو گورنر نہ ہوتا تو تیرا بیٹا کبھی بھی جرأت نہ کرتا۔ کہا اس کو کہو کہ ساتھ کے لیے تیار ہو جائے، غلام کو بدلہ دینا ہے۔ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا۔ اے عمر بن عاص اور عمر بن عاص کے بیٹے، مجھے یہ بتلاؤ تم نے لوگوں کو کب سے قیدی اور غلام جو ہے وہ بنا رکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو گورنر کے بیٹے سے قصاص دلوایا۔ نتیجہ کیا تھا؟ دشمن کانپتا تھا، لرزتا تھا عمر کا نام سن کر اور مسلمانوں کا نام سن کر۔ مقابلے پہ آنے پہ کسی کو ہمت اور جرأت نہ ہوتی تھی جب تک مسلمانوں کے اندر یہ عدل اور انصاف جو ہے وہ قائم اور دائم رہا۔ بے شمار واقعات اس طرح کے موجود ہیں۔ آج عدل اور انصاف کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، انفرادی طور پہ بھی، خاندانی طور پہ بھی، معاشی اور سیاسی طور پہ بھی، اور حکومتی سطح پہ بھی، اور عدالتی سطح پہ بھی۔ آج غریب آدمی کو کھانے کے لیے لقمہ نہیں ملتا، اور ہماری اشرافیہ 1,000 نہیں، 10,000 نہیں، لاکھ نہیں، کئی لاکھ روپے تنخواہیں وصول کرتے ہیں، اور کتنے ہی ملازم فری میں ان کو ملتے ہیں، اور کتنی ہی جاگیریں کاٹ کر وہ اپنے نام پہ لگوا لیتے ہیں، کتنی بجلی ان کو فری میں ملتی ہے، اور کتنی سہولیات ان کو ملتی ہیں جن کا کوئی اعداد و شمار نہیں ہے۔ ایک جج وہ 10-15 لاکھ روپے تو معمولی بات ہے اس کی تنخواہ کی، رشوت جو وصول کرتا ہے وہ تو اس سے زیادہ وصول کرتا ہے۔ وہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد بھی سنا ہے کہ ساری زندگی اتنی تنخواہ اس کو ملتی رہتی ہے، ساری زندگی۔ کس چیز کے؟ عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیرنے کی۔ مظلوم ساری زندگی عدالتوں اور جیلوں کے چکروں میں سسکتے رہتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی سنوائی نہیں ہوتی، اور پیسے کی پوجا کی جاتی ہے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ مجرم بن کر بھی آزاد ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آگے بڑھ کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے وہ بے جرم مجرم بن جاتا ہے، اور اسے ساری زندگی جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایڑیاں رگڑتے ہوئے جان جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا پڑتا۔ جب اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر آسمان سے فرشتے مدد کے لیے نہیں آ سکتے، پھر دشمنوں کے دلوں میں رعب جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، پھر ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، پھر غزہ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ شام کو، غزہ کو اور دوسرے علاقوں کو بے دردی کے ساتھ جلتے ہوئے دیکھنا یہ ہمارا مقدر بن سکتا ہے اور بنا ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، اپنے محلے میں رہتے ہوئے بھی، اپنے آفس میں کام کرتے ہوئے بھی، اپنی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہوئے اور حکومت کرتے ہوئے بھی، اور قاضی اور جج عدالتوں میں بیٹھتے ہوئے بھی، وہ انصاف کو اختیار کریں اگر دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آخرت میں تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ دنیا آج ہمیں ردی استعمال کیا ہوا ٹشو بھی نہیں سمجھتی ہے، لیکن ہم فخر کرتے ہیں کہ پیسے لے کر شاید میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دنیا کے آگے مارے مارے جو ہے وہ پھرتے ہیں کہ کسی طریقے سے 4 پیسے جو ہے وہ میرے پاس جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی
قوم کو ہلاک کرنے کا طریقہ ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے خوشحال طبقے کو کسی بات کا حکم دے دیتے ہیں، عدل کا ہی کہہ لیں، انصاف کا ہی کہہ لیں، خوشحال طبقے کو حکم دیتے ہیں کہ تم انصاف کر کے دکھاؤ، تم یہ کام کر کے دکھاؤ۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے، وہ بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، تو پھر ہمارا فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے، پھر ہم ان کے بقیے ادھیڑ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، نام و نشان جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ آج ہمارا جو نام و نشان مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اسی بے انصافی کی وجہ سے ہمارے انگ انگ میں رچ بس گیا ہے کہ ہم نے بے انصافی کرنی، ہم نے ظلم کرنا ہے، ہم نے زیادتی کرنی۔ کسی کے 10 روپے بھی مارے جاتے ہیں، مار لو، کسی کی ایک بالش زمین بھی قبضے میں آتی ہے تو کر لو، کسی کا جو سامان بھی ہاتھ آتا ہے، جاتے چور کی لنگوٹی سے ہی وہ بھی قابو میں کر لو، پتہ نہیں کل کو کچھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، تو پھر ذلت اور تباہی جو ہے وہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کے ایک زمانہ آئے گا دشمن تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ جو ہے وہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے۔ کہا یا رسول اللہ تھوڑے ہوں گے ہم؟ کہا نہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی۔ اتنی بڑی تعداد، لکھنے والے بتلاتے ہیں کہ اس وقت ہر چوتھا یا پانچواں بندہ مسلمان ہے، ہر چوتھا یا پانچواں بندہ دنیا میں، پوری دنیا میں ہر چوتھا یا پانچواں بندہ مسلمان ہے۔ 2.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، 58 کے قریب اسلامی ملک ہیں جہاں پہ اسلامی حکمران ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں۔ لیکن کیا ہے لوگوں، آپ نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ سیلاب کے اوپر جو تنکے بہے جاتے ہیں ان کی طرح ہوگی۔ آگے بڑی بڑی چٹانیں آ جائیں، تنکا نہیں رکتا، سیلاب اس کو بہا کر جو ہے وہ لے جاتا، تمہاری حیثیت اس تنکے جیسی ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ کیوں ایسا ہوگا؟ کہا تمہارے اندر وہن پیدا ہو چکا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں سے دشمن کی جو ہے وہ روب جو ہے وہ دشمن کے لیے روب جو ہے وہ ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں میں دشمن کا روب جو ہے وہ ڈال دے گا، اور تمہارے اندر وہن جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہوگا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے ایک لفظ میں جواب دیا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے تمہیں بڑی شدید محبت ہوگی اور موت جو ہے وہ تمہیں یاد بھی نہ ہوگی۔ یہ جہاں بڑا مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اس کے بھی پیسے ہڑپ کر دو، اس کا بھی حق مار لو، اس کا بھی حق مار لو، اس کا بھی مار لو، میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کامیاب نہیں ہوگے۔ دیکھ لیجئے شام کا حشر، دیکھ لیجئے فلسطین کا حشر، دیکھ لیجئے بورما کا حشر، دیکھ لیجئے، اور تاتاریوں کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک جو ہے وہ کیا گیا۔ انسان کو تاریخ پہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے اگر انسان دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی عدل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ظالم اور آ جائیں گے اور ظلم کرنے والے اور آ جائیں گے جو اس کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں جہاں جہاں کہیں موجود ہے وہ اپنے معاملے میں عدل کرے، انصاف کرے، بیٹوں کے ساتھ بھی، بیٹیوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، شوہر کے ساتھ بھی، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، اور جو بڑے طبقے والے ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں اپنی اپنی رعایا پہ جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے، جو جو معاملہ چلتا ہے وہ عدل کریں، وگرنہ یاد رکھیے داستانوں میں داستان تک نہ ہوگی، انسان کی داستانیں بٹ جائیں گی اور انسان کو صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا جب انسان اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اس پیغام کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لوگوں ہم نے کتاب اللہ کو اور ہم نے میزان کو اتارا ہے تاکہ تم عدل اور انصاف کے ساتھ قائم ہو۔ اللہ ہمیں عدل اور انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
ظلم سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔